آپ مریدکے میں دیکھ رہے ہیں ہزار اختلاف ہوں گے، بے گناہوں کو مارا گیا وہاں پر، پورے پاکستان کے اندر ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، سیاسی قیدی کے طور پر ڈالا گیا، اور ان کے ٹرائل ہوئے، ظالمانہ ٹرائل ہوئے اور جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ اس وقت السلام علیکم، میرا نام کلیم اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کلیم اللہ آفیشیل۔ ناظرین، تحریک انصاف کی جانب سے ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے اور ہر جگہ احتجاج اور دھرنے دیے جا رہے ہیں، اور تحریک انصاف کا یہ جو دھرنا ہے یہ 5ویں روز میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ دھرنا عمران خان صاحب کی صحت اور رہائی کو لے کر دیا جا رہا ہے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ ان دھرنوں میں بار بار تحریک لبیک پاکستان کے امیر علامہ سعد حسین رضوی اور ثانیہ مرید کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ علامہ ناصر رضوی بار بار جو ہے اس دھرنے کے اندر ہمیں دکھائی دے رہے ہیں کہ تحریک لبیک کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، اور بیرسٹر گوہر نے بھی تحریک لبیک پاکستان کے حق میں آواز بلند کی۔ اس کے علاوہ کے پی کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی پہلے ہی اس ثانیہ مرید کی مذمت کر چکے ہیں اور تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ اظہار ہمدردی دکھا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر جو ظلم ہوا 13 اکتوبر سے لے کر اب تک، اگر تحریک لبیک پاکستان کے لیے سب سے زیادہ کسی نے پر اثر آواز بلند کی ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ عمران خان صاحب تک جب یہ معاملات پہنچے، وکیلوں کے ذریعے عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ حکومت نے یہ سب کچھ کیا ہے، اور ثانیہ مرید میں ہزاروں افراد کو جو ہے وہ حراست میں لیا گیا اور کئی افراد کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، تو عمران خان صاحب نے اپنے وکیلوں کے ذریعے کے پی کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو یہ پیغام پہنچایا کہ آپ پورے ملک میں احتجاج کریں، اور خاص طور پر کے پی کے میں ایک روز سوگ کے لیے رکھا جائے، جو کچھ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہوا۔ اور اس روز پھر تحریک لبیک پاکستان کے حق میں تحریک انصاف نے کے پی کے میں مختلف ریلیز نکالی، جن میں تحریک لبیک کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا اور حکومت کے اس اقدام کی سخت مذمت کی گئی۔ اس کے علاوہ بھی تحریک لبیک پاکستان کے متعلق جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں وہ بار بار پریس کانفرنسز میں تحریک لبیک کا نام لے چکی ہیں کہ تحریک لبیک کے ساتھ ظلم ہوا۔ دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ تحریک لبیک پاکستان کے اسپوک پرسن علامہ سرور سیفی نے مختلف ویڈیو پیغام میں آ کر عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئے مظالم پر آواز بلند کی اور کہا کہ عمران خان صاحب کو جو 3 سال سے جیل میں رکھا گیا ہے یہ غیر انسانی اور غیر آئینی اور غیر قانونی رویہ ہے جو حکومت اختیار کری۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید تحریک لبیک کے علامہ سرور سیفی صاحب نے تحریک انصاف کی شکریہ ادا کیا اور خاص طور پر عمران خان کا شکریہ ادا کیا کہ جو انہوں نے ثانیہ مرید کے پر آواز بلند کی۔ ہم نے دیکھا کہ تحریک لبیک پاکستان کے حق میں تحریک انصاف کے مختلف سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے بھی آواز بلند کی اور سوشل میڈیا پر ایک پوری کمپین چلائی گئی تحریک لبیک کے حق میں۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت تحریک لبیک اور تحریک انصاف میں دوریاں ختم ہو چکی ہیں؟ اور حالیہ دھرنوں میں جو اس وقت بھی تحریک انصاف کا دھرنا جاری ہے اس میں تحریک لبیک کے بارے میں کھل کر باتیں کرنا اور تحریک لبیک کے ساتھ کھل کر اظہار یکجہتی کرنا اس بات کی علامت ہے یا اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ آئندہ تحریک انصاف جو ہے باضابطہ طور پر تحریک لبیک کو دعوت دے گی ان دھرنوں میں شرکت کی، اور اگر ان دھرنوں میں شرکت کی باضابطہ طور پر دعوت دی گئی تو جس طرح تحریک لبیک کے کارکنان میں حکومت کے خلاف ایک نفرت کی لہر ہے، جس طرح زدوں کو پنجاب کے اندر حکومت نے تحریک لبیک کے کارکنوں کو کیا، تو کارکنوں کے اندر جو ایک نفرت کی لہر ہے اگر اس کو شرکت کی دعوت دی گئی تو تحریک لبیک نے اس میں شرکت کر دی تو حکومت کے لیے نہایت مسائل درپیش ہوں گے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ تحریک لبیک پاکستان جانی ہی دھرنوں کی سیاست سے جانی جاتی ہے۔ 2017 میں پہلی بار تحریک لبیک تب منظر عام پر آئی جب علامہ خادم حسین رضوی نے زاہد حامد کے استعفے کے لیے دھرنا دیا تھا اور وہ ایک کامیاب دھرنا ثابت ہوا۔ اس کے بعد آسیہ مسیح کے کیس پر علامہ خادم حسین رضوی نے دھرنا دیا جو پھر کامیاب ہوا۔ اس کے علاوہ جو ہے تحریک لبیک پاکستان متعدد بار دھرنے کر چکی ہے اور دھرنوں کی سیاست میں کامیاب ترین سمجھی جاتی ہے۔ پاکستان کے موسٹ سینئر ترین صحافی سہیل وڑیچ نے ایک دفعہ ایک کالم میں لکھا تھا کہ پاکستان میں اگر کسی کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، اگر کسی جماعت کے پاس پبلک پاور ہے اور وہ دھرنوں کی سیاست کرنا جانتی ہے اور احتجاج کی سیاست کرنا جانتی ہے تو صرف اور صرف تحریک لبیک پاکستان ہے۔ جب تحریک لبیک پاکستان اپنے پورے جوبن اور عروج پر آتی ہے تو ان کا روکنا ناممکن ہو جاتا ہے، ان کو مطالبات جو ہے وہ منوا کر ہی یہ دم لیتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا ہے تو پھر ثانیہ مرید کے کیسے ہو گیا، تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ اتنا ظلم کیسے ہو گیا اگر یہ احتجاج کی سیاست اتنی بہتر کرتی ہے اور دھرنوں کی سیاست؟ تو یاد رہے کہ علامہ سعد حسین رضوی اس حق میں تھے ہی نہیں کہ ہم اسلام آباد تک جائیں، وہ معاملات کو سیٹل کرنا چاہتے تھے۔ مذاکراتی کمیٹی جو انہوں نے مذاکراتی ٹیم بھیجی تھی ان کے ذریعے وہ معاملات کو ختم
ختم کرنا چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ معاملات کو یہاں پر ختم کر دیا جائے اور پھر کبھی تحریک لبیک پاکستان دوبارہ احتجاج کرے گی. تو 2 دن کا جو مریدکے میں سٹے ہوا تھا ان میں کارکنان کی کافی زیادہ تعداد کم ہو گئی تھی. لوگ کافی ایسے تھے جو وہاں پر آس پاس کے لوگ تھے وہ اپنے گھروں میں چلے گئے کہ جب سعد رضوی دوبارہ اعلان کریں گے یہاں سے چلنے کا تب اس قافلے کے ساتھ مل جائیں گے. لیکن وہاں پر 2 نمبری اور منافقت کی گئی. ایک طرف مذاکرات کا نام لیتی رہی حکومت اور دوسری طرف آپریشن کر دیا. یہی سعد رضوی اور تحریک لبیک کی سانحہ مریدکے میں ناکامی کی وجہ بنی، کیونکہ نہتے لوگوں پر جب آپ ڈائریکٹ فائرنگ کریں گے اور نہتے لوگوں کو ڈائریکٹ مارنے کی کوشش کریں گے اور وہ تعداد بھی بہت زیادہ کم تھی اور بڑی تعداد میں فورسز جو ہیں ان پر حملہ آور ہوئیں، تو نتائج جو تھے وہ تحریک لبیک کے حق میں نہ رہے. یہی وجہ ہے کہ تحریک لبیک سانحہ مریدکے میں اس طرح سے اپنا احتجاجی مظاہرہ یا اس طرح سے اپنی پاور شو نہ کر پائی. دوسری طرف اگر تحریک لبیک پاکستان کو اب موقع ملتا ہے تو یاد رکھیے گا تحریک لبیک پاکستان کے ووٹرز کی تعداد تقریباً 30 لاکھ سے زائد ہے اور تحریک لبیک پاکستان جب اس سے خادم حسین رضوی ہوتا ہے تب لاکھوں افراد لوگ جو ہیں وہاں پر شامل ہو جاتے ہیں. اگر اس بار تحریک لبیک کی جانب سے کال دی گئی یا تحریک انصاف کے دھرنوں میں شرکت کا اعلان کیا گیا تو حکومت کے لیے مسائل بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اور حکومت جو ہے شاید ان مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. آپ لوگ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ کیا تحریک لبیک پاکستان کو تحریک انصاف کا ساتھ دینا چاہیے کہ ان دونوں کو مل کر جو ہے حکومت کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے. میری اگر اپنا ذاتی اوپینین ہو تو جو سیاست ہے اس میں مختلف قسم کی مفاہمت چلتی رہتی ہے اور مفاہمت کے ذریعے ہی سیاست چلتی ہے. یہ بات درست ہے کہ تحریک انصاف اور تحریک لبیک کا ماضی کچھ خوشگوار نہیں گزرا. تحریک لبیک پر تحریک انصاف نے بڑی پابندیاں عائد کی، لیکن حالات کے تناظر میں اس وقت جس طرح تحریک انصاف نے تحریک لبیک کا ساتھ دیا تو تحریک لبیک کو بھی تحریک انصاف کا ساتھ دے کر اکٹھا احتجاج کرنا چاہیے اور مفاہمت کی سیاست پر یقین کر کے دونوں کو مل کر جو ہے وہ تحریک مسلم لیگ نون کے خلاف یا جو مشترکہ اس ٹائم حکومت ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ان کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے. اور اب حالیہ دنوں میں جو تحریک انصاف دھرنے دے رہی ہے ان میں شدت آتی جا رہی ہے. پہلے دن یہ دھرنا بڑا معمولی سا نظر آ رہا تھا، اس کے بعد کے پی کے میں جس طرح لوگ نکلے اور لوگ جو ہے وہ اپنے خود زور پر نکلے، کسی بھی لیڈر کے کہنے پر نہیں بلکہ خود جو ہے وہ لوگ نکلے اور روڈوں اور سڑکوں کو بلاک کر دیا. یاد رہے کہ لوگوں میں گمان ہے کہ موجودہ جو تحریک انصاف کی قیادت ہے یہ کمپرومائز قیادت ہے. سہیل افریدی میں اتنا دمخم نہیں کہ وہ عمران خان صاحب کو رہا کروا سکے، یہ عمران خان کے حق میں جو ہے ایک سٹرونگ مہم چلا سکے. صرف باتوں تک محدود ہے سہیل افریدی، یہ کہنا ہے بڑے بڑے ماہرین کا، بڑے بڑے تجزیہ نگار کا. لیکن عمران خان صاحب کے جو سپورٹر اور فینز ہیں یا جو کارکنان ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت مختلف روڈوں کو بند کر دیا اور حالت جو ہے اب مزید بگڑتی جا رہی ہے. ایک طرف جو حکومت ہے وہ تحریک لبیک کے ساتھ نبر آزما ہے، دوسری طرف تحریک انصاف کے ساتھ، اور کبھی جو ہے وہ بات چلتی ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ڈیل کریں اور کبھی وہ افواہ نکالتے ہیں کہ تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات جو ہے وہ ممکن ہو رہے ہیں. تو ہم دونوں طرف سے جو ہے حکومت کوشش کر رہی ہے ایک پارٹی کو ٹھنڈا رکھا جائے اور ایک پارٹی کے ساتھ کریک ڈاؤن کر کے آپریشن کر کے ان کو ختم کر دیا جائے. تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی، لیکن ان مذاکرات کو آگے پروسیڈ نہ کیا جا سکا اور کنٹینیو نہ کیا، بلکہ ٹال مٹول کا بہانہ بنا کر اس جو مذاکرات ہیں ان کو مزید ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے تاکہ جو ہے حکومت جو ہے ایک طرف ان کو مذاکرات کے نام پر ٹھنڈا رکھے جو تحریک لبیک کے کارکنان ہیں اور دوسری طرف جو تحریک انصاف ہے ان کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں ان کو نپٹا جا سکے اور ان کو سختی سے کچلا جا سکے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست کس کروٹ اب بیٹھتی ہے. کیا تحریک لبیک اور تحریک انصاف کا اتحاد ممکن ہوگا؟ کیا ہمیں علامہ سعد رضوی اور عمران خان صاحب ایک ہی پیج پر نظر آئیں گے؟ میرے نزدیک عمران خان صاحب کی طرف سے تو مکمل جو ہے وہ دروازے کھلے ہیں. جس طرح سے انہوں نے تحریک لبیک کے حق میں جو ہے وہ جیل سے بیٹھ کر بیانات دیے، جس طرح اپنی پارٹی کو یہ بار بار کہا کہ آپ تحریک لبیک کا کھل کر ساتھ دیں، تو عمران خان صاحب کی جانب سے تو دروازے کھلے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ علامہ سعد حسین رضوی کی جانب سے اور تحریک لبیک کی جانب سے دروازے کھلے ہیں یا نہیں. اگر دیکھا جائے تو جس طرح علامہ سرور سیفی نے عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کیا اور عمران خان صاحب جس طرح جیل گزار رہے ہیں اس پر آواز بلند کی اور حکومت کی مذمت کی اور حکومت کے تمام اقدامات کی مذمت کی، تو لگ تو ایسا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں
ہمیں تحریک لبیک پاکستان اور تحریک انصاف میں معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوتے نظر آئیں گے، بلکہ ایک اتحاد نظر آئے گا، اور یہ اتحاد جو ہے اگر ممکن ہو گیا تو شاید یہ سب سے بڑا احتجاج ہوگا پاکستان کی 70 سالہ تاریخ کا، کیونکہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جو سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والی جماعت ہے، جس کے ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ کروڑوں میں ہے، دوسری طرف تحریک لبیک وہ مذہبی جماعت ہے جو سٹریٹ پاور کے نام سے مشہور ہے، جس کی سٹریٹ پاور دنیا بھر میں مقبول ہے، اور جب وہ سڑکوں پر نکلتی ہے تو اپنے مطالبات منوائے بغیر واپس نہیں آتے۔ اس دفعہ جب سانحہ مرید میں تحریک لبیک نکلی تھی تو ان کا کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں بلکہ صرف اظہار یکجہتی تھا، اگر کوئی مطالبہ ہوتا تو شاید وہ مطالبہ منوا کر ہی باہر نکلتے۔ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہے ہمارے یوٹیوب چینل کلیم اللہ آفیشیل۔